جو انہوں نے لینے ہیں قرضے واپس لینے ہیں جو انہوں نے لیے ہوتے ہیں وہ 1 سال کے لیے انہوں نے ڈیلے کر دیے. ظاہر ہے گلوبل سلو ڈاؤن آیا اور اب پینڈیمک آ گیا, وبا پھیل گئی ہے, تو اس کے نتیجے میں جو مہاجن ہیں وہ اپنے قرضے کی تاریخ بڑھا دیا کرتے ہیں, تو انہوں نے بڑھا دیا. لیکن اس کے بعد ہمارے جو وزیر ہیں, خزانے کے جو مشیر ہیں, آپ سمجھیں کہ وزیر ہیں, انہوں نے ایک پریس کانفرنس جو ہے وہ پھڑکا دی اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی ادھر سے بھی مل گیا ہے اور ورلڈ بینک سے, ایشیائی ترقیاتی بینک سے, اور یوں مل ملا کے ہمیں $12 ارب کا ریلیف ملے گا. ان کی گنتی جو انہوں نے فرمائی اس کے اندر شدید قسم کے فلاز ہیں جن کو چیلنج کیا جا سکتا ہے, اور ہم آج لیکن ہم کہیں گے کہ ماہرین سے ہی پوچھا جائے اس حوالے سے. اور ان کے ساتھ ہمدم درینہ جناب ارسلان رفیق بھٹی صاحب جو ہیں یہ بہت دکھی ہیں آج, کیونکہ وہ حکومت نے نائیوں کی دکانیں کھولنے کا فیصلہ رات کو ہی واپس لے لیا, تو اس پہ یو ٹرن مار گئی جی حکومت سے, تو اب ظاہر ہے کہ وہ پھر نہیں کھلیں گی, تو پھر ظاہر ہے کہ ان کا بھی ہے. تو بہت شکریہ آپ کا بھی اسلام کہ یہ جو آئی ایم ایف نے ہمیں ایک ریلیف دیا ہے, یعنی کہ ریلیف کیا ہے کہ 1 سال تک قرضے کی جو اس کا پیکج ہے اس کی ادائیگی ڈیفر سمجھی جائے, پروگرام کو, آئی ایم ایف پروگرام کو منجمد سمجھا جائے. ایک قسم کی ہمیں آزادی مل گئی, جو ہم قید تھے آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹیز کے اندر, ان سے 1 سال کی ہمیں چھٹی مل گئی. تو اس چھٹی کے باعث ہم اور بھی جگہوں پہ ہاتھ پاؤں مار سکیں گے. اس کا جناب گورنر اسٹیٹ بینک صاحب نے بہت برا منایا, اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر روپیہ سلپ ہوتا ہے تو ہوتا جائے ڈالر کے مقابلے میں. روپیہ 154 روپے سے سلپ ہونا شروع ہوا اور 170 کو ٹچ کر گیا, اور جب اس طرف حکومت کی توجہ دلائی گئی مقتدر حلقوں کی طرف سے, تو حکومت نے گورنر صاحب کو کہا کہ حضور آپ کو انٹرفیئر کرنا ہے. اب ظاہر ہے وہ ہے کہ جناب ہم اس انٹرفیئرنس کے اوپر اسحاق ڈار صاحب کے خلاف جو بکواس تھی وہ کیا کرتے تھے, لیکن پھر حکومت نے انٹرفیئر کیا اور 167 کے راؤنڈ اباؤٹ جا کے اس کو پھر ہم نے نیچے لا کے 2-3 روپے ایڈجسٹ کر لیا. کہا گیا کہ یہ ایروگنس دکھائی گئی جو امپورٹڈ گورنر اسٹیٹ بینک ہے ان کی طرف سے. ٹھیک ہے, گورنر اسٹیٹ بینک جو ہیں وہ 10 سال کی تقرری مانگ رہے ہیں with absolute power, without answerable to any institution of Pakistan, which is not even to Federal Reserve Bank of America, جو دنیا کی پوری اکانومی کنٹرول کرتا ہے. رضا باکر صاحب اس سے بھی زیادہ بڑی پاور مانگ رہے ہیں. ظاہر ہے کہ جو ان کو لائے ہیں شاید ان کے پاس اس طرح کی ایبسولوٹ پاور ہو, انہی کو امیٹیٹ کر رہے ہوں رضا باکر صاحب, ہم کیا کہہ سکتے ہیں. خیر, اس صورت کے اندر اب روپیہ سلپ ہو گئے کہاں پہ جانا, یہ ایک کوشچن میں چھوڑ کے جا رہا ہوں آپ کے پاس. آپ بھی سوچئے 167 سے آگے کا سفر کرتا ہے اگر روپیہ, تو یہ صورتحال ہے. سر یہ جو 9% پہ ہم لے آئے ہیں انٹرسٹ ریٹ جناب ڈاکٹر صاحب, ڈو یو فیل کہ از اٹ انف اور وی نیڈ ٹو برنگ اٹ ڈاؤن مور؟ بہت شکریہ جی, یہ انتہائی سنجیدہ باتیں ہیں جی, بڑا سنجیدہ موضوع ہے. سب سے پہلے تو جی یہ جس طرح نیچے کیا گیا ہے ایسے لگتا ہے کہ نیت نہیں تھی گورنر صاحب کی اور انہیں کہیں سے فورس کیا گیا. نہیں, یہ حفیظ شیخ صاحب نے میں عرض کرتا ہوں کہ جی آپ اسے کم کریں. آپ کو یاد ہوگا ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے بڑی حفیظ شیخ صاحب نے فرمایا کہ ہماری کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے اسٹیٹ بینک پہ اور وہ ڈیسیژن کر رہی ہے. تو لگتا یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ گراؤنڈ ریئلٹی جو ہے اس سے اس طرح آشنا نہیں ہے جس طرح اسے ہونا چاہیے. میں اس کا آپ کو ایک ایویڈنس دیتا ہوں. میں گورنر اسٹیٹ بینک کو نہیں جانتا, ویسے اگر دوسری بات یہ کہ میں جاننا بھی نہیں چاہتا. وہ ایجپٹ سے تشریف لائے ہیں. ایجپٹ کی اکانومی کا جو انہوں نے حال کیا ہے, جو ان امپلائمنٹ کی ہے, جو ڈی ویلیویشن آف ایجپشن کرنسی کی ہے, وہ وہی چیز پاکستان میں کرنا چاہتے ہیں. اچھا, اب وہ پاکستان میں کیوں کرنا چاہتے ہیں میرے علم میں نہیں ہے کہ انہیں ہمارے سے کیا دشمنی ہے کہ ہمارا جو روپیہ ہے وہ اس بے دردی سے اور اس ظلم سے نیچے جا رہا ہے کہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے ریٹس پڑھ کے. اور وہ آدمی جسے ہم کہتے تھے جی بہت کرپٹ ہے, اسے جوتے مارے ہم نے, اسے بھگا دیا ہم نے, وہ کہتا تھا, اور اس نے پریس کانفرنسز کی ہیں اس کے اوپر. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بالکل مسٹر کلین تھے, میں
فائنانس منسٹر پرانے کی بات کر رہا ہوں PMLN کے زمانے کی، اسحاق ڈار صاحب۔ لیکن انہوں نے بڑی مہارت سے یہ سارا کچھ کنٹرول کیا تھا بھئی۔ آخر جب وہ کنٹرول کر سکتے تھے اور وہ بھی ایک اکانومسٹ تھے، تو آپ نے روپے کو ذلیل کروا کے ملک کی کون سی خدمت کی ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، اور وہ کس کے اشارے پہ کی ہے وہ بھی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ کا ٹریک ریکارڈ جو ہے جس میں ایجپٹ شامل ہے، اس میں جو آپ